السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج قرآن شریف کی کچھ باتیں کہ کس طرح قرآن جو ہے ہم کو ماضی میں کتنی دور تک لے جاتا اور حال میں کس طرح ہم کو بیان کرتا اور مستقبل میں کتنی دور تک لے جاتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کا رائٹر اپنی کتاب میں ماضی، حال، مستقبل بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، تھوڑا ماضی پیش کریں گا، جو گزرا ہوا ہے وہ حال پیش کریں گا۔ مستقبل ایک اندازے کے طور پر پرفیکٹ طریقے سے نہیں بیان کرتا۔ ایک کتاب میں یہ تینوں کو مینٹین کرتے ہوئے جانا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ماضی میں کتنی دور تک اللہ تعالی ہم کو لے گیا، کتنی دور تک پڑھتے گئے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 پارہ 1 اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالی یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے پورا، کس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، جبرائیل علیہ السلام سے زمین سے مٹی منگائی، ایک تو نرم مٹی جو گوندے جانے والی اور ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور آپ کا اس نے پورا پتلا بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب سجدہ کرے، شیطان نہیں کرا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 33 میں یہ تفصیل ہے۔ کیا آدم علیہ السلام سے ہی قرآن ہم کو سکھا رہا ہے؟ ماضی میں آدم علیہ السلام تک ہی لے جا رہا؟ نہیں۔ اور جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ نے کائنات کس طریقے سے بنایا، اس کا ذکر کیا۔ جو آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے کہ بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، سب کیسا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ آدم علیہ السلام سے کافی پہلے کی بات ہو، اور جب ڈائنوسرز کی ہڈیاں ملے تو اس کا ڈی این اے نکال کر ٹیسٹ کیا گیا تو ڈائنوسرز 6.5 کروڑ سال پہلے زمین پر موجود تھے۔ آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، قرآن ہم کو وہاں سے لے کر آتا۔ اب حال کی بات، حال میں اللہ نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 38، 39، 40، ہم نے یہ سورج کو، سولار سسٹم جو ہے، ایک طویل راستے پر چھوڑا ہے، وہ گھوم رہا ہے، طویل راستہ، بہت بڑے دائرے کو کور کر رہا ہے۔ سورج بہت بڑے دائرے، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی اداک الارجون القدیم للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلاک یسبحون۔ ہوتے ہوتے چاند ایک کھجور کی ڈالی کی طرح باریک ہو جاتا ہے،
اور یہ تمام چیزیں طے رہے ہیں، یہ حال میں حال کی بات میں لے لو آپ، اور مجال ہے کہ چاند سورج کو چھو لے اور سورج چاند کو چھو لے، نہیں چھو سکتا۔ ہم نے ان تمام کے بیچ میں ایک فاصلہ مقرر کر دیا، بس وہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، ایک لمحہ ایک تھوڑا بھی حصہ آگے یا پیچھے نہ دے، برابر چلتے ہیں۔ اب مستقبل کی بات آئی، مستقبل میں اللہ تعالیٰ کہاں تک ہم کو لے گیا ہم دیکھیں گے۔ اللہ نے پھر بتایا کہ ایسا ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، یہ پوری تفصیل، چاند اور سورج کو آپس میں لپیٹ دے۔ اب یہ مستقبل میں بات، تارے بے نور کر دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ اس میں دیکھیے پورے قیامت کے ذکر ہے۔ اذا الشمس کورت، اس میں بھی قیامت کا ذکر، تارے بے نور کر دے، چاند اور سورج کو ملا دے، خوفناک درندے جانور اکٹھا کر لیے جائیں گے، انسان کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا۔ قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ فرما۔ پھر کس طرح قیامت آئیں گی قرآن میں اللہ نے وہ بھی بتایا، اور پھر کس طرح قیامت کا معاملہ چلے گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ 10,000 سال کا وہ دن ہے، کوئی کہتے ہیں 50,000 سال کا وہ دن۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن ہم کو سہولت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، ہمارا حساب پہلے ہوگا۔ ایک آدمی کا حساب ہونے کے لیے بلائے، حساب کتاب ہوا، دیکھے کہ نیکیاں نام کو نہیں ہے، گناہوں کے بھنڈار، نافرمان ہے وہ اللہ کا۔ اللہ نے حکم دیا لے جاؤ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ جیسا ہی اللہ نے فرمایا لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو، وہ گلی کی طرح بھاگنے لگا، بھاگ رہا، کہاں بھاگ رہا؟ دوزخ کی طرف بھاگا۔ ارے فرشتوں کو اللہ نے فرمایا دیکھو میں کیوں بھاگ رہا۔ زیادہ تر ایسا ہوتا کسی کو دوزخ کی سزا سنا دی جاتی تو وہ جانا نہیں چاہتا دوزخ کے فرشتے کھینچ کے لے جا کر اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ شخص ایسا نکلا جیسا دوزخ کا حکم ہوا اور انہیں بھاگ رہا، اب جا کے دوزخ میں چھلانگ لگانے والا ہے۔ بھاگ کر وہ دوزخ کے فرشتے پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا لاؤ اسے، لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا بات ہے، ایسا بھاگ رہے دوزخ میں، بڑی جلدی ہے۔ اب کہنے لگا یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کی نافرمانی میں گزارا، ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی میں گزارا۔ جیسا ہی آپ نے مجھے دوزخ کا حکم دیا میں بولا کم سے کم یہ حکم تو میں مان لوں، اس لیے میں بھاگ کر دوزخ میں گرنے کے لیے چلے۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آئی۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے چھوڑو اس کو، لے جاؤ جنت میں ڈالو۔ تو اب مستقبل میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21، وقال شیطان کر کے آیت آتی ہے، تمام کے حساب کتاب ہو جائیں گے۔ آخری لمحہ اکیلا شیطان کھڑا ہوا ہے،
اب اس کا حساب کتاب شروع ہو رہا. اللہ نے وہ چیز بھی بتائی. حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ایک تقریر کریں گا، اس سے پہلے میں سنایا تھا. تو اس نے وہ کہے گا جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والوں سے، دیکھ لو آج اللہ کا حکم ماننے والے جنت میں جا رہے ہیں، میرے اور میرے چیلے چپاٹوں کے باتوں میں آ کر تم جو گناہ کرے وہ اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میرا نام لے کے گناہ کرے. آج جو تم دوزخ میں جا رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ میری طرف سے جا رہے، تم اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کریں. اب مزہ چکو دوزخ. یہ بھی اللہ نے مستقبل کی بات. کیا حشر کا میدان ختم ہونے کے بعد قرآن مستقبل کی بات کو ختم کرتا؟ کیا اس سے آگے اور لے گیا قرآن؟ مستقبل میں بہت آگے تک لے گیا. ایسی باتیں. اب یہ تو حشر کا میدان ختم ہوگا، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے. اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّاتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. جانتے ہو کہ جنت میں رہنے والوں کی مصروفیت کیا ہے؟ شغل. اصحاب جنت میں رہنے والے وہ گھنے جھاڑوں کے سایوں میں مسیریوں پر تکیوں سے ٹیکے لگائے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں. وہ کھائیں گے کیا؟ ان کے سامنے وہ دیکھیں گے کہ ایک پرندہ اڑتے جا رہا ہے بہترین. خالی سوچیں گے کہ اگر یہ پرندے کا شکار کر کے اس کو اگر فرائی کر کے یا بھن کر تل کر اگر کھایا جائے تو کیسا رہے گا. فرشتہ وہ پرندہ جو ہے پلیٹ میں بھنا ہوا تلا ہوا تیار ہے، کھا لیے. کھا کر اس کے ہڈیاں پھینکے اور پرندہ بر 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 کر کے اڑ کے. ادھر ماضی میں آدم علیہ السلام سے کافی پہلے سے قرآن ہم کو لے کے آتا ہے، سناتا، حال کی باتیں سناتا. مستقبل میں ہم کو کہاں تک لے جاتا؟ سوال یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، اس کے معنی پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے. جزاک اللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.